अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब के सबक नंबर 13, 14 और 15 के तमाम तर मश्की सवालात को हल करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ेंगे आपके सबक नंबर 13, 14 और 15 के तमाम तर मश्की सवालात को और हम हल करेंगे इन तमाम मश्की सवालात को। तो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं सबक के उन्वान को। आमिर की खोज, खलीफा की दानिशमंदी, टोट बटोट की मोटर कार, जो कि एक नज़म है। तो बच्चों, आगाज करते हैं आमिर की खोज से। थोड़ी सी सबक की दोहराई कर लेते हैं। आमिर वो बच्चा होता है जिसको उसके मोहल्ले में रहने वाले चचा जान तोहफे में कंप्यूटर दे के जाते हैं। और वो कंप्यूटर कब दे के जाते हैं? जब वो कराची की तरफ मुंतकिल, तो वो उसको खोज लगाने के लिए अपने घर की चाबी दे के जाते हैं और कह के जाते हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और वो तोहफा क्या होता है? कंप्यूटर। और वो उस कंप्यूटर के तमाम तर पुर्जों को और आलों को जोड़ता है और बहुत खुश होता है। तो चलें आगाज करते हैं इससे मश्क और पढ़ते हैं सवाल को। दिए गए अल्फाज से जुमले बनाएं। अब हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमने बनाने उनसे जुमले। तो देखते हैं हमारा पहला लफ्ज क्या है? मगन। बच्चों, मगन का मतलब होता है किसी काम में बहुत ज्यादा खो जाना। अब देखते हैं जुमला क्या है। अहमद अपने काम में मगन था, यानी वो अपने काम में बहुत मसरूफ था। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं बाकी अल्फाज जुमलों की तरफ। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं अपने अगले लफ्ज को। मुश्तमिल। अब देखते हैं मुश्तमिल से हमने जुमला क्या बनाया है। कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है, यानी कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन होते हैं। अगला लफ्ज पढ़ते हैं धूल। बच्चों, धूल कहते हैं मिट्टी को। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। आमिर ने मॉनिटर के ऊपर से धूल झाड़ी, यानी मॉनिटर पर धूल अटी हुई थी, उसने वो तमाम धूल झाड़ दी। अगला लफ्ज पढ़ते हैं अलविदा। बच्चों, अलविदा कहते हैं किसी को रुखसत करना या किसी को ऐसे अलकाब देना जिससे पता चले कि वो कहीं जा रहा है, जैसे आप खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज के अलकाब बोलते हैं। अब देखते हैं जुमला क्या बनाया हमने। यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए, यानी उन्हें रुखसत करने आए। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों आला। बच्चों, हर चीज को इस्तेमाल करने के लिए, हर चीज को चलाने के लिए पुर्जे होते हैं और आले होते हैं। अब ऐसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर के आले हैं। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। माउस कंप्यूटर का जरूरी आला है, यानी एक ऐसा आला, ऐसा पुर्जा है जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो बच्चों, ये तो थे तमाम अल्फाज और हमने बनाए उनसे जुमले। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज झेल जुमलों में से फेल, फाइल, मफूल अलग करें। यानी हमें कुछ जुमले दिए गए हैं, हमने इन जुमलों में से फेल, फाइल और माफूल को अलग करना है। बच्चों, मैं थोड़ी सी दोहराई कराती जाऊं कि फेल क्या होता है, फाइल क्या होता है और मफूल क्या होता है। काम के करने को कहते हैं। फाइल वो इंसान या वो शख्स होता है जो वो काम कर रहा होता है, और मफूल वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। तो चलें पढ़ते हैं पहले जुमले को। इमरान ने कुर्सी उठाई। अब जल्दी से सोचें, इसमें फेल क्या है? उठाना। तो हम यहाँ पे उठाना या उठाई को अलग कर देंगे। उठाई फेल के खाने में आ गया। अब जल्दी से बताएं फाइल क्या है? फाइल कौन है? फाइल इमरान है जो काम कर रहा है। तो हम इमरान को फाइल के खाने में लिख देंगे। अब काम किस पे हो रहा है? बिल्कुल ठीक, कुर्सी पे। तो कुर्सी को हम मफूल के खाने में लिख देंगे। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। तहरीम ने साबुन खरीदा। अब जल्दी से बताएं फेल क्या है? बिल्कुल ठीक, खरीदा, यानी खरीदना फेल है, खरीदा। अब मुझे जल्दी से बताएं इसमें फाइल क्या है? तहरीम, जो काम कर रही है, जो साबुन खरीद रही है। ठीक हो गया। तो अब हम तहरीम को अलग से लिख देंगे फाइल के खाने में। अब बच्चों, काम किस पे हो रहा है? किस चीज को खरीदा जा रहा है? बिल्कुल ठीक, साबुन को। तो साबुन को हम मफूल के खाने में लिख देंगे। ठीक हो गया बच्चों। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। सामिया ने चिड़िया को दाना डाला। अब जल्दी से बताएं फेल क्या है? बिल्कुल ठीक, फेल है दाना डालना। तो हम लिखेंगे दाना डाला। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसमें फाइल कौन है? सामिया, जो काम कर रही है। हम सामिया को फाइल के खाने में अलग से लिख देते हैं। अब बच्चों जल्दी से बताएं इसमें मफूल क्या है? किस पे काम हो रहा है? बिल्कुल ठीक, चिड़िया पे, क्योंकि चिड़िया को दाना डाला जा रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अब पढ़ते हैं अगले जुमले को। अब्बू ने टोपी पहनी। अब फेल क्या है? पहनी, क्योंकि ये काम है ना जो अब्बू कर रहे हैं। अब्बू क्या कर रहे हैं? अब्बू ने टोपी पहनी। अब जल्दी से बताएं इसमें फाइल कौन है? कौन काम कर रहा है?
بالکل ٹھیک، ابو. ہم ابو کو فاعل کے خانے میں الگ سے لکھ دیتے ہیں. اور بچوں کام کس پہ ہو رہا ہے؟ مفعول کون ہے؟ بالکل ٹھیک، ٹوپی. تو ہم ٹوپی کو الگ سے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں آخری جملے کو. علی نے سائیکل صاف کی. اب جلدی سے بتائیں فعل کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، صاف کی. یعنی صاف کرنا فعل ہے، صاف کی. اب بتائیں اس میں فاعل کون ہے؟ بالکل ٹھیک، علی، جو کام کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں. اب مجھے جلدی سے بتائیں اس میں مفعول کیا ہے؟ سائیکل. اور ہم سائیکل کو مفعول کے خانے میں الگ کر کے لکھ دیں گے. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیے گئے جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ دیا. چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف اور آغاز کرتے ہیں مشقی سوالات کا. تو بچوں ہمارے اگلے سبق کا عنوان کیا ہے؟ خلیفہ کی دانشمندی. یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عمر کی طرح ہی حکومت کرتے تھے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی دانشمندی کے بارے میں آپ نے یہ سبق پڑھا تھا. چلیں آغاز کرتے ہیں اپنے مشقی سوالات کا اور پڑھتے ہیں پہلا سوال. درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیں. ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان سے جملے بنانے ہیں جو ہم اپنے ہر سبق کے آخر میں کرتے ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو. امور. بچوں امور کہتے ہیں بات چیت کرنے کو. کس بارے میں بات چیت کی جاتی ہے؟ حکومتی امور، گھریلو امور، یعنی کچھ معاملات جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اب پڑھتے ہیں جملے کو. بادشاہ نے وزیر سے اہم امور پر بات کی. یعنی حکومت کے کچھ ایسے کام جن کے بارے میں بادشاہ نے وزیر سے بات کی. اگلا لفظ پڑھتے ہیں. ترغیب. بچوں ترغیب کہتے ہیں کسی کو کوئی خیال دینا. چلیں دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے. بزرگ نے بادشاہ کو انصاف کرنے کی ترغیب دی. یعنی کیا کہا کہ تم انصاف کیا کرو، ایک خیال دیا، ایک خیال پیش کیا. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. گزشتہ. بچوں گزشتہ کا مطلب ہوتا ہے جو گزر چکا ہو. چلیں اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ دور کی یاد تازہ کروا دی. مطلب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی یاد تازہ کرا دی، اسی لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. آگے پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. قاصر. قاصر کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ نہ کر سکے، یا آپ کوئی ایسا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے. جیسے آپ یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، یا گدھا تیز چلنے سے قاصر ہے، یعنی وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے اس کام سے ہم قاصر ہوتے ہیں. چلیں جملے کو پڑھتے ہیں بچوں. میں یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں. یعنی کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہے، یعنی وہ اس قابل نہیں کہ وہ بوجھ اٹھا سکے. چلیں اگلے لفظ کو پڑھتے ہیں. فلاح. بچوں فلاح کہتے ہیں بھلائی کو. اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. بہترین حکمران اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں. یعنی اچھے حکمران اپنی رعایا کی بھلائی اور اس کی فلاح کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ان کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کو فائدے ہوں. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. فضول خرچ. بچوں فضول خرچ جو بہت زیادہ غلط طریقے سے خرچ کرے، یعنی ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی خرچ کرتا جائے. تو اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. اسلم ایک فضول خرچ لڑکا ہے. یعنی اسلم ایک فضول خرچ لڑکا ہے جو فضول ہی پیسے خرچ کرتا ہے اور فضول میں چیزیں خریدتا رہتا ہے، یعنی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو بچوں یہاں مکمل ہوتے ہیں ہمارے تمام تر الفاظ اور ان سے بنائے ہم نے جملے. چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. درست الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. بچوں ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں کچھ خالی جگہیں تھیں. ہمیں ساتھ ہی کچھ الفاظ بھی دیے گئے ہیں. ہم نے جملے کو پڑھنا ہے اور جملے کی مناسبت سے صحیح لفظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے کو مکمل کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں پہلا جملہ کیا ہے. خلیفہ سادہ زندگی گزارتے. اب یہاں تھا آئے گا یا تھے آئے گا؟ بالکل ٹھیک، یہاں آئے گا خلیفہ سادہ زندگی گزارتے تھے. تو بچوں ہم نے یہاں پہ تھے لگا کے جملے کو مکمل کر دیا. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. ان کے دماغ میں ایک ترکیب. اب بچوں آئی یا آئے؟ ہمیں دونوں الفاظ دیے گئے تھے، ہم نے درست الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے کو مکمل کر دیا. ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی. چلیں اگلے جملے کو پڑھتے ہیں. آپ نے سپہ سالار کو پیغام بھیجا یا بھیجے؟ اب ایک ہے تو پیغام بھیجا. درست لفظ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ کو مکمل کیا اور ہمارا درست جملہ کیا بنا. آپ نے سپہ سالار کو پیغام بھیجا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا. اب تھا ٹھیک ہے یا بھوک کے مارے اس کا برا حال تھے؟ بالکل ٹھیک، ہم نے درست لفظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے کو مکمل کر دیا. آگے پڑھتے ہیں اگلے جملے کو. اس نے جی بھر کے کھانا. اب کھائے یا کھایا؟ ہم نے درست لفظ کا استعمال کرتے ہوئے
ہم نے جملے کو مکمل کیا کہ اس نے جی بھر کے کھانا کھایا. ہمارے جملے بھی. اب بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف جو کہ ایک نظم ہے. اور کیا عنوان ہے نظم کا؟ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. جس میں ٹوٹ بٹوٹ اپنے موٹر کار کی بہت ساری خوبیاں بیان کرتا ہے کہ وہ بہت نرالی ہے, وہ بہت انوکھی ہے. تو چلیں بچوں اب آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا. اور ہمارا پہلا سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے الٹ الفاظ یعنی متضاد لکھنے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے سستا. اب سستا کا الٹ کیا ہوگا؟ مہنگا, جو آپ خرید نہ سکیں یا جو بہت مہنگا ہو. اگلا لفظ دیکھتے ہیں گندا. اور گندا کا الٹ کیا ہوگا؟ اچھا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں شروع. اور شروع کا الٹ کیا ہوگا بچوں؟ شروع کا الٹ ہوگا ختم. اگلا لفظ دیکھتے ہیں جنگ. جنگ میں لڑائی ہوتی ہے اور جنگ کا الٹ کیا ہوگا؟ صلح. تو بچوں یہ تو تھے ہمیں دیے گئے الفاظ جن کے لکھے ہم نے متضاد. تو چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیں. ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے سبق سے ہی ہیں, ہم نے ان سے بنانے ہیں جملے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو نرالی. بچوں نرالی کا مطلب ہوتا ہے انوکھی, یعنی باقی چیزوں سے یا باقی تمام اس جیسی چیزوں سے مختلف. چلیں پڑھتے ہیں جملے کو. ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار بہت نرالی تھی, یعنی بالکل مختلف تھی باقی موٹر کاروں سے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو سیانی. سیانی کہتے ہیں سمجھدار کو. اب پڑھتے ہیں جملے کو. شازیہ کی بلی بہت سیانی تھی, یعنی بہت عقل مند تھی. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو اور دیکھتے ہیں جملہ کیا بنایا ہے. بیلی. بچوں بیلی کہتے ہیں دوست کو, یار کو. اب پڑھتے ہیں جملے کو. ٹوٹ بٹوٹ کی کار کا اللہ بیلی ہے, یعنی اللہ ہی اس کا حافظ و نگہبان ہے کیونکہ اس کی حالت اتنی خراب ہے. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو شان. اب دیکھتے ہیں ہم نے شان سے کیا جملہ بنایا ہے. ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کی شان ہی نرالی ہے, یعنی وہ اتنی شاندار ہے کہ وہ باقی تمام موٹر کاروں سے انوکھی ہے. تو بچوں ہم نے پڑھے آج مشقی سوالات آپ کے سبق نمبر 13, 14 اور 15 کے. مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے میرے ساتھ ہی حل بھی کر لیے ہوں گے. مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.